السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں فضائل اعمال جلد اول سے پیش کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج، یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس کو دور کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے، اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ جس طرح آخری درجہ ضعف ایمان کا ہوا، اسی طرح پہلا درجہ کمال دعوت اور کمال ایمان کا، اور اس سے بھی واضح در حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ترجمہ، کہ یعنی حدیث مسلم، یعنی سنت الہی یہ کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتے، یعنی شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ گیا ہے اس کو بعینہ محفوظ رکھتے ہیں، اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ لیکن اس کے بعد شر و فتن کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو طریقہ نبی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا فعل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے، اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف جس شخص نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے، اور جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کے خلاف کام میں نہ لایا وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اس آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اب رائے کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ظاہر فرمایا، اس میں کچھ شک نہیں کہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر دین کا ایسا زبردست رکن ہے جس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اس کو انجام دینے کے لیے حق تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور اس کے علم و عمل کو ترک کر دیا تو الیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا، دیانت جو شرافت اور انسانی کا خاصہ ہے مزمحل افسردہ ہو جائے گی، کالی اور سستی عام ہو جائے گی، گمراہی اور ضلالت کی شاہراہیں کھل جائیں گی، جہالت عالمگیر ہو جائے گی، تمام کاموں میں خرابی آ جائے گی، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آبادیاں خراب ہو جائیں گی، مخلوق تباہ برباد ہو جائے گی۔ اس تباہی اور بربادی کی اس وقت خبر ہوگی جب روز محشر خدا بار و بارہ تر کے سامنے پیشی اور بات پرس ہوگی۔ افسوس صد افسوس، جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، جو کھٹکا تھا آنکھوں نے دیکھ لیا۔ کان امر اللہ قدر مقدورۃ فإن للہ وإنا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے مفہوم سے اس پتہ چلتا ہے، بات یہ مکمل ہے کہ آپ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو آپ سمجھیے کہ بالکل ہی برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایمان کا درجہ میں 3 باتیں عرض کی گئی ہیں۔ پہلا نمبر تو کہ آپ برائی کو دیکھیں تو بزور طاقت روک دیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو زبان سے کہیں، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے نفرت کریں۔ اب یہ برائی تو کہاں کہاں ہے یہ دیکھیے، ہر معاملے میں شریعت پر آج جو ہے نا حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، ہر جگہ اس طرح سے مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، قبرستانوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ اب یہ شرعی کے حساب سے ان سب چیزوں کو آپ نہیں روکتا، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، جو برائی کر رہا ہے اس کو نہیں روک رہے، اس کو نہیں پکڑ رہے، تو معاشرہ کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا اور تباہ برباد ہو جائیں گے، جیسا کہ آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ سنا۔ سنانے کی بہت بات ہے، پڑھنے کی بہت بات ہے، مگر جو بات سنے اس پر عمل کر لے یہی سب سے بڑی بات ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ۔ اب یہ 3 باتوں کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دے گا اگر 3 چیز نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں سینکڑوں مصیبت ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ، اب کہاں سے بچ پائیں گے؟
ارے موت تو برحق ہے، موت ہے، مرنا ہی ہے، تو مگر حق بات کا کہ چلے، مگر آدمی کو اتنا خدشہ کہ ہم بولیں گے میں خطرے میں آ جاؤں گا، ہم بولیں گے ہم مارے جائیں گے، ارے مرنا تو ایک دن بھی ہے، تو اللہ کہہ رہا تو اللہ کے مطابق ہم چلیں، اللہ کی باتوں پر عمل کریں، مر گئے تو بھی ٹھیک ہے، بچ گئے تو بھی ٹھیک ہے، موت آ سکتی نہیں ہے موت سے پہلے کبھی، موت سے ڈرتے ہیں کیوں؟ پھر موت برحق ہے رشید، تم خلاف ظلم میدان میں نکل آؤ گی، اب بچ گئے تو ہوگے غازی، مر گئے ہوگے شہید، دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، تو ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے، یعنی اچھی باتوں کو دعوت دینا ہے، نماز کے، روزہ کے، زکوٰۃ کی، جو بھی دین کے لین، اور برائی معاشرے میں دیکھے تو اس کو بھی روکنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔